السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ہے۔ تو بیسیکلی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ آذربائیجان کو صرف جو ہے وہ ایک ایز اے ٹورسٹ کنٹری کہہ لیں، یا چونکہ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، اس حوالے سے جانتے تھے، مگر ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہیش ٹیگز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہوئے، جس میں آذربائیجان از ناٹ alone اور دوسرا ہیش ٹیگ پاکستان اسٹینڈ ود آذربائیجان وغیرہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ علاقہ یا یہ ملک یا یہ ریاست جو ہے وہ صرف سیاحت ہی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک پرانا اور پیچیدہ تنازعہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے، حقائق جانیں گے کہ کیوں وہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سملیرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو ہے وہ سملیرٹیز کیا ہیں۔ تو دونوں جو ہے وہ جنوب مشرق یورپ کے جو ہیں وہ ممالک ہیں، اور دوسری چیز ان میں یہ سملر ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ 1922 سے لے کر 1991 تک جو ہے وہ سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں۔ اگر ہم بات صرف آذربائیجان کی کرتے ہیں تو وہاں پر میجارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آذربائیجان ایک مسلم ریاست نہیں ہے، کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں نیچرل ریسورسز کی، تو آذربائیجان جو ہے وہ ریچ آف نیچرل ریسورسز ہے، اسپیشلی آئل اینڈ گیس کے حوالے سے۔ اور ایک اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ترکی، ایران اور پاکستان جو ہیں یہ پہلی ریاستیں تھیں جنہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے آذربائیجان کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کیا تھا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں آرمینیا کی، تو آبادی کے حوالے سے جو ہے وہ آرمینیا آذربائیجان سے بہت پیچھے ہے، اور آرمینیا کی آبادی تقریباً 31 لاکھ کے قریب ہے، اور وہاں پر میجارٹی جو ہے وہ کرسچنس کی ہے، لیکن سیم لائک دیٹ آذربائیجان یہاں پر بھی جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کانفلکٹ ہے یا جو وار لائک سچویشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تنازع کا جو محور ہے وہ ناگورنو کاراباخ نامی ایک علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، سوویت یونین کے وقت یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں پر آرمینائی باشندے آباد تھے، پر وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھے۔ جب 80 کی دہائی کے وقت سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا، تو ناگورنو کاراباخ کے جو مقامی پارلیمانی لوگ تھے، انہوں نے اس علاقے کو جو ہے وہ آرمینیا کا حصہ بنانے پر ووٹ دیا، جس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ نسلی فساد وغیرہ شروع ہو گئے۔ دونوں ممالک میں 80 اور 90 کی دہائی میں کافی زیادہ جنگیں بھی ہوئی، اور دونوں ممالک جنگ بندی پر اتفاق تو کر چکے تھے مگر کسی امن معاہدے پر نہیں پہنچ پائے، جس کے بعد جو ہے وہ ہزاروں لوگ ان جنگوں میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور لاکھوں کے قریب جو ہے وہ لوگ یہاں پر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1994 میں 1994 میں روس کی مدد سے جو ہے وہ ہونے والی ایک جنگ بندی روس کی مدد سے ایک جنگ بندی ہوئی، جس سے پہلے جو ہے وہ ناگورنو کاراباخ کا جو علاقہ تھا وہ مکمل آرمینائی فوج کے کنٹرول میں تھا۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ علاقہ جو ہے وہ آذربائیجان کا حصہ رہے گا، لیکن اس کا جو حکومتی نظام ہے وہ آرمینائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ کئی ایک بار امن کی کوششوں کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات بھی ہوئے، اور جس میں فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل ایک گروپ بھی تھا جو کہ ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 2018 میں شدید قسم کی ہونے والی جھڑپوں میں دونوں اطراف سے جو ہے وہ درجنوں فوجی ہلاک ہوئے، اور اب یہ مسئلہ جو ہے وہ علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمسایہ ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ قریبی تعلقات
رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم روس کو دیکھتے ہیں تو روس کے تعلقات جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم کرنٹ بات کریں تو 2020 کے سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ ان دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ سے جو ہے وہ جھڑپیں سٹارٹ ہوئی ہیں، اور یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ ان جھڑپوں کا جو سٹارٹ ہے وہ پہلے آرمینیا نے کیا یا آذربائیجان نے کیا، لیکن جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، جولائی میں جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہوئے، دونوں ممالک سے جو ہے وہ فوجی ہلاکتیں ہوئیں کافی ساری۔ اور اگر ابھی کے دنوں کی ہم بات کریں تو ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہیں یا ان کے درمیان حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم پاکستان کے کردار کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک اچھے تعلقات چلتے آ رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ تو اس چیز سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ پہلے بھی اچھے تھے، کافی زیادہ ایکسپورٹ امپورٹ ہماری جو ہے وہ ٹریڈ ان کے ساتھ اچھی چلتی آ رہی ہے۔ اور ابھی اس معاملے کے اوپر بھی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، یا بینگ اے مسلم کنٹری جو ہے، یا بینگ اے اسلامک یا ایٹامک پاور جو ہے وہ آذربائیجان کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے۔